علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام۔ خالہ جان، نوید گھر میں نہیں ہے، وہ آج کھیلنے نہیں آیا۔ وہ اندر ہی ہے، میں نے بھی اسے جانے کے لیے کہا لیکن وہ گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ گیم کھیل رہے ہیں؟ ہاں، تم لوگ رکو، میں نوید کو بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے خالہ جان، جزاک اللہ خیر۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آنا چاہتا، آج بھی سستی کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا نوید، تم کھیلنا کیوں نہیں چاہتے؟ کچھ نہیں، مجھے باہر نہیں جانا ہے، میں گھر میں ہی گیم کھیل رہا ہوں۔ تمہیں تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرنا چاہیے، ورنہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہاں نوید، چلو نا، ہم مل کر خوب کھیلیں گے۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں کھیلنا، میں جا رہا ہوں۔ آخر نوید ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بالکل سست ہو گیا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اس سے نوید کی صحت پر بھی اثر ہوگا۔ صحت پر کیوں اثر ہوگا؟ کیونکہ جب ہم انیکٹیو رہتے ہیں تو ہمارا جسم دھیرے دھیرے سست ہو جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے۔ موٹاپا بھی آ جاتا ہے؟ ہاں، اور اس سے ہمارے جسم کو نقصان ہوتا ہے اور ہم تندرست نہیں رہتے۔ ہاں، یہ تو واقعی صحت خراب کرنے والی بات ہے۔ آؤ ہم آپا سے اس موضوع پر مزید معلومات لیتے ہیں تاکہ نوید کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ ہاں، انشرا آپا کو تو معلوم ہی ہوگا۔ کسرت کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ فٹ اور صحت مند رہنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسپورٹس کو سراہتے۔ اسپورٹس یعنی کھیل؟ ہاں، صرف فائدہ مند کھیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں ریس بھی کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا جیت جاتے تھے، لیکن جب ام المومنون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحت تھوڑی زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور بولے کہ اس سے ہمارا مقابلہ برابر کا ہوا۔ واہ، یعنی ہمیں بھی کھیلنا چاہیے۔ بالکل، لیکن ضرورت اور وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ میں سمجھا نہیں آپا۔ ہمیں ہر کام، چاہے کھیل ہو، چاہے کام یا دوسری ذمہ داری، سبھی میں درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی بیلنس مینٹین کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کام ہو اسے بھلا تھوڑا تھوڑا کرنا لیکن مستقل کرنا چاہیے، ہمیشہ کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر آپا، اب میں سمجھا۔ ابا مجھے ہمیشہ ایکسرسائز کرنے، سوئمنگ کرنے اور مارشل آرٹ کرنے کیوں کہتے ہیں؟ ہاں عبدالباری، یہ سب بھی ضروری ہے تاکہ ہم فٹ اور صحت مند رہے، کیونکہ صحت مند رہیں گے تبھی تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے اور بدن میں طاقت اور پھرتی رہے گی تو ہی ہم ہر نیکی کے کام کو اچھے انداز میں کر پائیں گے۔ ہاں آپا، امی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طاقتور تھے، انہوں نے پہلوان کو بھی پچھاڑ دیے تھے، ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے اور اپنے کام وہ خود کیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح بولے امی نے، اور سست لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایکٹیو اور تندرست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جب ہم فٹ اور تندرست رہیں گے تو خود کے لیے، اپنے گھر والوں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایسا سبھی رہیں گے تو ہمارا پورا نیشن تندرست رہے گا۔ ٹھیک ہے آپا، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں نوید کے پاس جانا ہے۔ جاؤ، سنبھل کر جاؤ، اور ایک بات یاد رکھو، صحت کو فٹ رکھنے کے لیے کھیلنا، ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد سے کیسے غافل کر سکتی ہے یہ سب چیزیں؟ جیسے کہ نماز کا وقت ہو تو ہمیں سب چھوڑ کر نماز جانا چاہیے، اور صحیح وقت پر تھوڑا تھوڑا ہر چیز کرنا چاہیے۔ جب ماں باپ کچھ کہے تو ہمیں ان کی بات کو ترجیح دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپا، آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کی باتوں کو یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا کرو کہ نوید کو یہ باتیں سمجھ آ جائے تاکہ وہ بھی تندرست اور چست رہے، ایکٹیو رہے۔ وہ رہا نوید۔ اچھا ہوا تم باہر ہی مل گئے، ہم تمہارے ہی پاس آ رہے تھے۔ میں نے اب بھی تو کہا تھا کہ مجھے کھیلنے نہیں جانا۔ کوئی بات نہیں نوید، ویسے بھی ابھی نماز کا وقت ہو چکا، سو ہم بھی کھیلنے نہیں جا رہے۔ ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے تھے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسپورٹس اور فزیکل فٹنس کو امپورٹنس دیتے تھے. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فٹ اور طاقتور تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صحت کو فٹ اور تندرست رکھیں تاکہ ہم ایکٹیو رہے. اس سے ہم زیادہ نیکی کے کام کر پائیں گے. سچ میں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں صبح جلدی اور ٹائم پر اٹھنا ہوگا، وقت پر ہر کام کرنا ہوگا اور اپنا کام خود کرنا ہوگا تاکہ ہم ایکٹیو رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے. علاوہ اس کے تمہیں کچھ وقت فزیکل ایکٹیویٹیز میں دینا ہوگا. فزیکل ایکٹیویٹیز؟ ہاں، جیسے کچھ دیر آؤٹ ڈور کھیل، ایکسرسائز، سوئمنگ اور مارشل آرٹس بھی. اس سے ہم فٹ بھی رہیں گے اور تندرست اور طاقتور بھی. اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کھیل اور تمام چیزیں ہمیں فرض احکام اور دوسرے اہم کام سے دور نہ رکھے، جیسے نماز کا وقت، اپنی پڑھائی کا وقت اور امی ابا کی اجازت کے ساتھ ہی ہم یہ کام کریں. عبدل بھائی، ہمیں بھی بتاؤ، تم اور انشرا آپا کیسے اور کون کون سی ورزش کرتے ہو؟ ہم ساتھ ساتھ مارشل آرٹ سیکھنے جاتے ہیں، جہاں ہمیں ایکسرسائز کرایا جاتا ہے، سیلف ڈیفنس ٹیکنیک سکھایا جاتا ہے. ہمیں امی اور ابا وقت پر کھانا دیتے ہیں اور ہم ہیلتھی اور بیلنس فوڈ کھاتے ہیں، اور ہم باہر کا کھانا اور جنک فوڈ سے دور رہتے ہیں. ہم سوئمنگ کرنے بھی جاتے ہیں، جس سے باڈی کے بیشتر مسلز کی ورزش ہوتی ہے. ہم روزانہ آدھا یا 1 گھنٹہ کھیلنے بھی جاتے ہیں، جہاں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز والے کھیل کھیلتے ہیں. اور ہم روزانہ جلدی سو جاتے ہیں تاکہ صبح اٹھ کر فجر پڑھے اور ان تمام کاموں کو روزانہ فریش ہو کر کرے، کیونکہ صبح جلدی اٹھنے سے ہمیں زیادہ فائدہ مند اور پروڈکٹیو وقت ملتا ہے. اور میں نے بھی محسوس کیا ہوں کہ اب مجھے سستی نہیں آتی. مجھے بھی یہ سب کرنا ہے. عبدل باری، مجھے بتاؤ میں کیسے شروع کروں؟ ماشاء اللہ، یہ ہوئی نا بات. چلو ابھی نماز کا وقت ہے اور ہم تیزی سے چل کر جاتے ہیں مسجد. اسی سے شروعات کرتے ہیں ہم. واہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نوید بھی ہمارے ساتھ ہے. اور مجھے بھی. جزاک اللہ خیر عبدل باری، تم ہمارے اچھے دوست ہو جو ہماری بھلائی چاہتے ہو. بارک اللہ فیک نوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، دوستوں، بزرگوں، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو. اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھے کس طرح ہمیں جو فزیکل فٹنس پر دھیان دینا چاہیے، ہمیں جو فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے. جو بچے آج کی زندگی اس میں جو ہے اتنے بزی رہتے کہ صبح سے لے کے شام تک جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں اسکول، ٹیوشن، مدرسہ، انہیں وقت ہی نہیں ملتا ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بہت ساری جگہ جو آج بھی بچے اسی طرح کھیلتے ہیں، بہت زیادہ کھیلتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، جیسا کبھی ہم اپنے زمانے میں کھیلا کرتے تھے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں تو ضروری ہے، لیکن بیلنس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو پڑھائی لکھائی اور تمام ذمہ داری جو ہے وہ چیزیں کریں، لیکن بچوں کو کم سے کم آدھا پونا یا 1 گھنٹہ جو ہے فزیکلی کھیلنا چاہیے، ہے نا. آج کل جو ایک تو موبائل نے جگہ لے لیا، کمپیوٹر نے جگہ لے لیا، جس کے نتیجے میں جو بچے فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو اوبیسٹی جو بہت بڑھتے جا رہی ہے، موٹاپا بہت بڑھتے جا رہا ہے، سست مزاج ہوتے جا رہے ہیں جو بچے، اور بیماری بہت ساری ہوتے جا رہی ہے. تو دوستوں، ماں باپ کو خاص اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ ان کے جو اوقات، ان کے جو شیڈیولز اس طرح بنائیں کہ ان کو جو فزیکلی ایکٹیو رکھا جائے، ان کو جو ایسی چیزوں سے دور رکھا جائے جو چیز انہیں سست کرے، انہیں بیمار کرے، ہے نا. دوسری طرف کھانا بھی ایسا ہے، آج کا جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ جو باہر کے کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں، مسالے دار کھانا، تیل والا کھانا اور جو جنک فوڈ وغیرہ، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ایک ساتھ نہیں کر سکتے، دھیرے دھیرے کریں اور اچھی چیزوں کو کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، تاکہ ہمارے جو بچے جو ہے وہ بہت ہی فٹ رہے، ایکٹیو رہے اور تندرست رہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ خود کے لیے بھی اور سبھی کے لیے فائدہ مند ہوگی. ان کی زندگی میں جو وہ سست نہیں رہیں گے، چستی آئے گی ان کے اندر انشاءاللہ. تو دوستو اس بات پر توجہ دیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جو ایپیسوڈ میں دیکھا کہ سوئمنگ ہو، مارشل آرٹ ہو اور جو دیگر چیزیں ہو، ہر چیز ایسا ہی ہر جگہ ہو، ہے نا. ہر ایک کے لیے یہ فلیکسیبل نہیں ہو سکتا ہے، ضروری ہو سکتا ہے ان کے یہاں ریسورس نہ ہو، یا بہت سارے لوگ ان چیزوں کو ایفرٹ نہ کر سکے. تو ہم لوگ خاموش نہ بیٹھ جائیں، جو ہو سکتا ہے وہ کرے، کچھ تو کرے، ہے نا. یا کم سے کم کچھ نہیں تو جو لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں وہ لفٹ کو نہ پکڑیں، ہے نا. وہ بہتر ہے کہ وہ سیڑھیوں سے چڑھے، سیڑھیوں سے اترے، تاکہ فزیکلی وہ ایکٹیو رہے. اس سے نہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو ایک دم سست مزاج ہوتے جا رہے ہیں.
है ना, इन चीज़ों को तवज्जो रखें और अपने अपने इलाके में अपने अपने हालात और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे रास्ते ढूंढें जिससे कि आप जो है अपने घर वालों को सभी को मर्द औरतें और बच्चे हर एक जो है हेल्दी रहे, फिट रहे, फिज़िकल एक्टिव रहे इंशाअल्लाह। दोस्तों दूसरी बात ये थी कि लोग अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि भाई जब डब वीडियोस जो है डालता हूँ तब कि ये क्यों ऐसे उर्दू में करो, हिंदी में करो। मैंने इससे पहले भी अपने वीडियोस में ये बात बताया हूँ कि अक्सर वीडियोस, हर एक वीडियोस, अक्सर नहीं, सब पहले हिंदी उर्दू में ही बनते हैं, उसके बाद दूसरे लैंग्वेजेस में बनते हैं, ताकि जो दूसरे हमारे भाई बहन हैं जो लोग वर्ल्ड वाइड, वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। और इंशाल्लाह कोशिश है और भी लैंग्वेजेस में जाना है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड देखिए किसी और लैंग्वेज में, तो आप ये ना समझिए कि वो हिंदी उर्दू में नहीं है। आपने अगर ये सब्जेक्ट देखा नहीं है तो आप उसी सब्जेक्ट को हमारे चैनल में जाएँ, सर्च में जाएँ या फिर प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे जो आपको जो भी लैंग्वेज देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप देखें, आपको वो सब्जेक्ट में वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलेगी। तो दोस्तों दुआओं की दरख्वास्त है, जल्दी लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। आप जो है हमेशा की तरह जो है जितने हमारे नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स, आप इस जो है सब्सक्राइब के जो बटन को क्लिक करना ना भूलें, अलावा इसके जो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को ऑफिशियली साइट्स के थ्रू जो है यूट्यूब की वीडियोस को शेयर करें, फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें इंशाल्लाह, और जो है अच्छे आपके जो कमेंट है, आपके जो बातें आप रखना चाहते हो उसे लिखें इंशाल्लाह। हम उस पर ज़रूर इंशाल्लाह अमल करते रहें और आगे भी करें इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।